مسلمان اور دنیا پرستی۔ قارون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ بنی اسرائیل سے ہونے کے باوجود وہ فرعون کا ساتھی اور حضرت موسیٰ کا مخالف تھا۔ اس کی وجہ شہرت اس کی بے پناہ دولت تھی، مگر یہی دولت اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار کرنے کا سبب بن گئی۔ اس واقعے کی تفصیل قرآن یوں بیان کرتا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا، پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر۔ احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا، یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھے حاصل ہے۔ کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے۔ ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹھ میں نکلا۔ جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے، کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا نصیب والا ہے۔ مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے، افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔ اب وہی لوگ جو کل اس کے مقام کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے، افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ افسوس ہمیں یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی اللہ سے ڈرنے والوں ہی کے لیے ہے۔ سورہ قصص آیات 76 تا 83۔ قرآن کا یہ بیان کسی شرح و وضاحت کا محتاج نہیں، یہ انسانوں میں پیوست دنیا پرستی کے جذبے اور اس سے متعلق تمام معاملات پر انتہائی تفصیل سے روشنی ڈال رہا ہے۔ دنیا پرستی کا یہ مرض جو زمانہ قدیم سے انسانوں کو خدا کی نافرمانی میں مبتلا کرتا رہا ہے، آج پہلے سے کہیں زیادہ قوت کے ساتھ ہمارے دلوں میں گھر کر چکا ہے۔ یہ مرض عام لوگوں کے لیے تو آخرت میں محرومی کا سبب ہے ہی، مگر مسلمانوں کے لیے تو اس دنیا میں بھی تباہ کن ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس مسئلے کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت کے نقصان سے محفوظ رہ سکیں۔ انسانوں کے بارے میں خدا کا منصوبہ۔ اس مسئلے پر گفتگو کے آغاز میں خدا کی اس حکمت کو واضح کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے جس کے تحت اس نے یہ دنیا بنائی۔ قرآن کے مطابق یہ حکمت خدا کا وہ منصوبہ ہے جس کے مطابق خدا نے جنت کی ایک انتہائی خوبصورت اور حسین دنیا بنائی۔ یہ ایک ابدی بادشاہی ہے جو موت، غم، محرومی، مایوسی، تکلیف اور تکان کے ہر شائبے سے خالی ہے۔ ہر وہ نعمت جس کا تصور کوئی ذی شعور کر سکتا ہے اس میں رکھ دی گئی ہے۔ عالیشان محلات، دلکش ازواج، مزاج شناس خدام، لذیذ غذائیں، پرکیف مشروبات۔ غرض انسان کے حواس جن نعمتوں کی طلب کر سکتے ہیں، انسان کا ذوق جمال جن چیزوں کی رغبت کر سکتا ہے، اور انسان کے دل و دماغ جن خواہشات کی تسکین چاہتے ہیں، وہ سب اس جنت میں جمع ہیں۔ تاہم اس ابدی جنت کی قیمت ایک امتحان میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ وہ امتحان یہ ہے کہ انسانوں کو اس دنیا میں چند سال اس طرح رہنا ہے کہ وہ اپنے دل و دماغ اور قول و فعل کو علم و عمل اور اخلاق و کردار کی ہر آلائش سے بچا کر رکھے، اور یہ ثابت کر دے کہ وہ خدا کی اس ابدی بادشاہت میں داخل ہونے کا مستحق ہے۔ اس امتحان میں ایک طرف اس کا نفس ہے جس میں حیوانی خواہشات کی نہ مٹنے والی بھوک ہے، دوسری طرف شیطانی ترغیبات کی ختم نہ ہونے والی یلغار ہے،
یہ دونوں اس کے وجود کو آلودہ کرنا چاہتے ہیں۔ انسان کو ان دونوں سے لڑ کر اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے۔ جو لوگ اپنے رب کے حضور اس طرح لوٹتے ہیں کہ ان کا وجود پاکیزہ اور ایمان و عمل صالح کے زیور سے آراستہ ہو، وہ خدا کی اس جنت میں داخلے کے مستحق قرار پاتے ہیں جس کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں۔ خدا کی نافرمانی میں لتھڑے ہوئے سرکشوں کا انجام البتہ جہنم کی آگ ہوگا۔ ہم کون ہیں؟ خدا اس آزمائش کے عرصے میں انسانوں کے سامنے تو نہیں آتا، البتہ ان کی مدد اور رہنمائی کے لیے وہ اپنے پیغمبر بھیجتا رہا ہے۔ یہ پیغمبر ہر دور میں ایمان و عمل صالح کی دعوت دے کر پاکیزگی حاصل کرنے کا انتہائی مؤثر راستہ انسانوں کے سامنے رکھتے رہے، مگر انسانوں نے ہمیشہ ان پیغمبروں کی تعلیمات کو فراموش کر کے علم و عمل کی آلائشوں سے خود کو آلودہ کر لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ انسانوں کی مدد کے لیے ایک اور انتظام کیا جائے، وہ یہ کہ نبیوں کی رہنمائی میں ایک پوری امت اٹھائی جائے جو ایک گروہ کی شکل میں لوگوں کے سامنے حق کی گواہی دیتی رہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے 2 امتیں اٹھائیں۔ پہلی امت بنی اسرائیل تھی جو حضرت ابراہیم کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، جبکہ دوسری امت آپ کے پہلوانٹی کے صاحبزادے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھی اور بنی اسماعیل کہلائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں مبعوث ہوئے۔ آپ آخری نبی تھے۔ ہم مسلمان آپ ہی کی امت میں سے ہیں۔ اس بحث سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ مسلمان ہونا کسی فخر اور بڑائی کا معاملہ نہیں، نہ یہ جنت ہی میں جانے کی یقینی ضمانت ہے۔ یہ تو ایک ذمہ داری کا معاملہ ہے۔ یہ ذمہ داری ایمان اور عمل صالح کی ہے۔ دراصل خدا چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی شکل میں ایک گروہ دنیا میں موجود رہے جو ایمان و عمل صالح کی پیغمبرانہ دعوت کو عملی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہے۔ ہدایت جس طرح انفس و آفاق، عقل و فطرت اور صحف آسمانی کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے آتی ہے، اسی طرح ایمان و عمل صالح پر قائم ایک مسلم معاشرہ بھی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا سبب بنتا ہے۔ تاہم دنیا پرستی کا مرض جب کسی مسلم معاشرے میں پھیل جاتا ہے تو اسے ایمان و عمل صالح کا ایک حقیقی نقشہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ اس کے برخلاف وہ مسلم معاشرہ ہی برائی اور شر کا محور بن جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں میں مسلمانوں کو مال و دنیا کے اس فتنے سے خبردار کر دیا گیا تھا۔ اس سلسلے کی سب سے صریح روایت ترمذی کی وہ حدیث ہے جس میں اس معاملے کو یوں بیان کیا گیا ہے: ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ رقم 2336۔ آج کا دور کیا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ پیشگوئی حرف بحرف پوری ہوئی اور موجودہ دور میں تو دنیا پرستی کا یہ فتنہ اپنی انتہا پر پہنچ گیا ہے۔ عصر حاضر میں مال و دنیا بلا شبہ سب سے بڑی قدر بن چکے ہیں۔ مذہب اور اہل مذہب لوگوں کو اس فتنے سے کیا بچاتے، وہ خود اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ آخرت کی زندگی کا وہ تصور جسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے تمام نبی آئے اور 2 عظیم امتیں اٹھائی گئیں، تمام انسانی معاشروں بالخصوص مسلمانوں کے اندر سے رخصت ہو چکا ہے۔ اس صورتحال کا آغاز یورپ میں نشأت ثانیہ کے عمل سے ہوا۔ چرچ کے جبر اور انتہا پسندانہ رویے کے خلاف جو رد عمل ہوا، اس کے نتیجے میں نہ صرف معاشرے پر اہل مذہب کی گرفت ختم ہو گئی، بلکہ خود مذہب اور مذہبی تصورات پر سوالات اٹھائے جانے لگے۔ خدا، آخرت اور وحی جیسے بنیادی اور معقول مذہبی تصورات اسی طرح معاشرے میں غیر سائنسی قرار پائے جس طرح یہ عقیدہ سائنسی بنیادوں پر رد کیا گیا کہ زمین کائنات کا مرکز ہے۔ دوسری طرف مغربی معاشروں میں فکر و عمل کی حریت، فرد کی آزادی اور ذوق حسن و جمال کا چلن عام ہو گیا۔ اس کے ساتھ صنعتی دور میں سائنسی ایجادات کی کثرت نے زندگی کو بے حد تیز، آسان اور خوبصورت بنا دیا۔ ریل، کار، بجلی، ٹیلی فون، سینما اور ان جیسی دیگر ایجادات نے اس دور کے انسان کو اپنا اسیر بنا لیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ حقیقت وہ نہیں جو مذہب ہمارے سامنے رکھتا ہے، بلکہ حقیقت صرف وہ ہے جو دنیا کی رنگینیوں کی صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔
اس نے محسوس کیا کہ سائنس اس کے ہر مسئلے کو حل اور ہر مشکل کو دور کر سکتی ہے۔ وہ ناقابل علاج امراض میں شفا بن سکتی ہے، سردی کو گرمی اور گرمی کو سردی میں بدل سکتی ہے، اندھیرے کو روشنی اور غربت کو عمارت میں تبدیل کر سکتی ہے، فاصلوں کو گھٹا سکتی اور انسانی قوت کو بڑھا سکتی ہے۔ غرض سائنس نے انسان کی ان تمام کمزوریوں کو دور کر دیا ہے جن کی بنا پر اسے مذہب کی ضرورت پڑتی تھی۔ مذہب توہم پرستی کے سوا کچھ نہیں جو زمانہ قدیم کے ناواقف انسان نے اپنے دکھوں کی دوا کے طور پر ایجاد کر لیا تھا۔ ان حالات میں جب مذہب، خدا اور آخرت جیسے تصورات اپنی معنویت کھو چکے اور دنیا بہت رنگین و دلکش ہو گئی تو کیسے ممکن تھا کہ مغرب کا انسان دنیا پرست نہ بنتا؟ 19ویں صدی کا یہ دنیا پرست مغربی انسان صرف یورپ تک محدود نہ تھا بلکہ اپنی سائنسی برتری کے بلبوتے پر پوری دنیا کا حاکم بھی بن چکا تھا۔ چنانچہ حاکموں کے اثرات محکوم اقوام پر پڑنے لگے، تاہم متعدد وجوہات کی بنا پر دنیا پرستی کی یہ یلغار مدھم پڑ گئی، جن میں مشرقی معاشروں کی روایت پسندی، ایک ایک فرد تک پہنچ کر اس کے ذہن کو مسخر کرنے والے میڈیا کی عدم موجودگی، 2 عالمی جنگوں کے بعد مغربی قوت کی کمزوری، 20ویں صدی کی سائنسی دریافتوں کا اثبات مذہب وغیرہ نمایاں ہیں۔ اس عرصے میں انکار مذہب سے متعلق اہل مغرب کی سوچ تو نہ بدلی مگر اس میں ایک بنیادی تبدیلی آ گئی۔ دراصل مغربی معاشروں میں پیدا ہونے والے بعض مسائل، خصوصاً 2 جنگوں کی تباہ کاریوں نے مغربی انسان کے سائنس پر اعتقاد کو کمزور اور مذہب کی اہمیت و ضرورت کو اجاگر کر دیا۔ خود جدید سائنسی دریافتیں مذہبی تصورات کے حق میں دلائل فراہم کر رہی تھیں، پھر مذہب مخالف سوویت یونین سے مقابلہ کرنے اور کمیونزم کا زور توڑنے کے لیے مغربی اقوام نے مذہب کے فروغ ہی میں عافیت محسوس کی۔ چنانچہ 20ویں صدی کے نصف آخر میں مذہب سے متعلق ان کا نقطہ نظر بہت سخت نہ رہا۔ وہ اس کی آسمانی حیثیت تسلیم کرنے پر تو تیار نہ تھے، البتہ انہوں نے اسے معاشرتی زندگی کا ایک ناگزیر اور مفید جز مان لیا۔ چنانچہ عبادت گاہیں بننے لگیں، لوگ بڑی تعداد میں مذہب سے دوبارہ وابستہ ہونے لگے، اہل مذہب کو معاشرے میں اہم مقام حاصل ہونا شروع ہوا، مقتدر طبقات مذہب کی اہمیت تسلیم کرنے لگے، لیکن مذہب کا یہ فروغ محض ایک ثقافتی مظہر کے طور پر تھا۔ مذہب کا اصلی مقصد یعنی آخرت کی کامیابی اس نئے دور میں بالکل بھی پیش نظر نہ تھا، چنانچہ مقصد زندگی دنیا پرستی ہی رہا اور مذہب بھی ایک اچھی دنیاوی زندگی کا حصہ بن گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ جدید انسان جب مادی تفریحات سے اکتا جائے تو اس کے لیے ایک روحانی تفریح بھی ہونی چاہیے۔ جن انسانوں کو مادی لذتوں میں سکون نہیں ملتا انہیں مذہب کی غیر مادی دنیا میں ایک جائے پناہ مل جائے۔ چنانچہ مغربی تہذیب میں فلم، موسیقی، سیر و تفریح، جنس اور شراب کی طرح مذہب بھی سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ اس طرح دنیا پرستی کے خلاف یہ آخری ڈھال بھی باقی نہ رہی۔ دوسری یلغار۔ یہ حالات تھے کہ 20ویں صدی کے آخر میں آج سے چند سال قبل انسانی تاریخ نے ایک نیا موڑ کاٹا۔ یہ انفارمیشن ایج کا آغاز تھا، جس کے نتیجے میں اہل مغرب کو ایک دفعہ پھر موقع ملا کہ وہ دوبارہ مشرقی اقوام پر یلغار کریں۔ تاہم اس یلغار کی نوعیت پہلے سے بہت مختلف تھی۔ پہلی دفعہ مغرب کا مادی غلبہ اور اقتدار دیکھ کر لوگوں کی اکثریت نے ان کی تہذیب و تمدن کے اکثر پہلوؤں سے لا تعلقی اختیار کی تھی، مگر اس دفعہ اہل مغرب خود نہیں آئے۔ ان کی تہذیب، تمدن، ثقافت، خیالات اور نظریات وغیرہ میڈیا کی رنگین شیشوں والی کھڑکی سے ہمارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔ پہلے ان کا واسطہ ہمارے خواص یعنی ایلیٹ سے پڑا تھا، مگر اب ہر خاص و عام تک ان کی پہنچ ہے۔ ہمارے ملک میں یہ یلغار صرف مغرب سے نہیں ہو رہی، بلکہ ہمارے پڑوس کی ہندو تہذیب اور اس کا میڈیا مغرب سے تہذیبی طور پر شکست کھانے کے بعد ان کے تصورات ہماری زبان میں ہماری عورتوں اور بچوں تک منتقل کر رہا ہے، اور اب تو ہماری اشرافیہ اور میڈیا کے لوگوں نے بھی خود کو اسی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ دنیا پرستی اور ہمارا معاشرہ۔ ان حالات میں ہمارا معاشرہ مکمل طور پر دنیا پرستی کی اس موجودہ یلغار کا شکار ہو چکا ہے۔ مذہب کی وہ قوت جس نے پچھلی دفعہ ہمارا دفاع کیا تھا، اس دفعہ مؤثر ثابت نہیں ہو سکی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ مروجہ مغربی نظریات انکار مذہب پر نہیں کھڑے
بلکہ ان میں مذہب کو بھی دنیا پرستی کا ایک حصہ بنا دیا گیا ہے۔ چنانچہ لوگ مذہب کو ایک تہذیبی ورثہ اور رسوم و عادات کے طور پر اختیار کرتے ہیں۔ ایسا مذہب انسانوں کو نہیں بدلتا، بلکہ وہ انسانوں کے ماحول، مزاج اور عادات کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس قابل نہیں رہتا کہ انسانوں کو دنیا پرستی سے روک سکے۔ ٹھیک یہی ہمارے ساتھ بھی ہوا، اور اسلام کے تمام تر دعووں کے باوجود ہمارے ہاں دنیا پرستی کا مرض خوب پھلا پھولا۔ اس کے بعد جو مسائل پیدا ہوئے ان میں سے چند کی تفصیل درج ذیل ہے۔ دنیا کی غلط رہنمائی۔ ہم نے اوپر تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے عبث نہیں بنائی، اس کا ایک متعین مقصد ہے۔ یہ مقصد ان پاکیزہ نفوس کا حصول ہے جو اس دنیا کی آلائشوں میں رہتے ہوئے تمام تر اختیار و ارادے کے باوجود اپنے آپ کو اس دنیا کی گندگیوں سے بچاتے ہیں۔ ختم نبوت کے بعد لوگوں کے پاس اس خدائی منصوبے کو جاننے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ مسلمان اپنے قول و فعل سے انسانوں کو اس معاملے سے آگاہ کریں۔ تاہم آج کے مسلمان دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے منصوبے کو خود ہی فراموش کر چکے ہیں، تو دوسروں کو اس سے کیا آگاہ کریں گے؟ یہ بات کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ بات کہ دنیا تو محض ایک آزمائش اور دھوکے کی جگہ ہے جس کا مقصد امتحان کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کھونے اور پانے، کامیابی اور ناکامی، عروج و زوال، خوشی و غم کی جگہ نہیں، بلکہ صرف اور صرف امتحان کی جگہ ہے جس میں انسان کو تمام حالات میں اپنے وجود کو ہر طرح کی گندگیوں سے بچا کر اپنے آپ کو خدا کی جنت کا مستحق ثابت کرنا ہے۔ آج کے مسلمان کے لیے بھی اتنی ہی اجنبی ہے جتنی کہ ایک غیر مسلم کے لیے۔ آج کسی مسلمان سے کبھی دریافت کیجئے کہ وہ اداس کیوں ہے، تو وہ جواب میں دنیا سے اپنی محرومی کی کہانی سنائے گا۔ کسی سے پوچھئے وہ خوش کیوں ہے، تو وہ دنیا میں کامیابی کی داستان سے آگاہ کرے گا۔ اس کی زندگی کا نصب العین دریافت کیجئے تو وہ ایک کامیاب دنیاوی زندگی کا نقشہ کھینچ کر رکھ دے گا۔ اس کی راہ عمل دریافت کیجئے تو جواب میں شاہراہ مال کے سوا کسی اور راستے کا نشان بھی سامنے نہیں آئے گا۔ آج کے مسلمان زبان حال سے دنیا کو صرف ایک پیغام دیتے ہیں، وہ یہ کہ ان کی خوشی و غم، راحت و کلفت، دکھ و آرام سب اسی دنیا سے وابستہ ہے، اور وہ موت کے بعد کی کسی زندگی سے واقف نہیں۔ دنیا پرستی کی دوڑ میں آج کے مسلمان ٹھیک اسی انحراف کا شکار ہو چکے ہیں جس میں بنی اسرائیل اپنے زمانے میں مبتلا ہوئے تھے۔ وہ دنیا کو شرک کی لعنت سے بچانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، مگر خود اپنے پیغمبروں سے بچڑے کو خدا بنانے کی فرمائش کر بیٹھے۔ آج کے مسلمان کی بھی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا پرستی کے اس فتنے میں کھڑا ہو کر لوگوں کو یہ بتائے کہ اصل زندگی دنیا کی نہیں، آخرت کی ہے۔ ایک مسلمان کو دیکھ کر لوگوں کو دنیا کے بارے میں خدا کے منصوبے کا پتہ چلنا چاہیے۔ انہیں جاننا چاہیے کہ جنت کی امید پر جینے والے کیسے ہوتے ہیں، مگر اس کے بجائے مسلمان بھی مال و دولت کے اس معبود کو سجدہ کرنے لگا جس کے پجاری چہار عالم ہیں۔ ہم دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی اپنے لیے بھی دنیا کا ایک سنہری بچھڑا چاہتے ہیں، اور یہ بھول گئے ہیں کہ ہمیں تو دنیا کو اس سنہری بچھڑے کے جال سے نکالنا تھا اور انسانیت کو جنت کی ابدی بادشاہی کی خبر دینی تھی۔ سچی دینداری کی موت۔ مسلمان جب دنیا پرستی کے مرض میں گرفتار ہوتے ہیں تو وہ آخرت کا انکار نہیں کر دیتے، بلکہ وہ ایسے ذرائع ڈھونڈ لیتے ہیں جن سے ان کی آخرت بھی محفوظ رہتی ہے اور ان کی دنیا پرستی پر بھی حرف نہیں آتا۔ یہ ذرائع بالعموم وہ سفارش کرنے والے ہوتے ہیں جو ان کی ہر بدعملی کے باوجود خدا کی پکڑ سے انہیں بچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ایسے آسان اعمال لوگوں میں مقبول ہو جاتے ہیں جو کسی خاص وقت اور طریقے پر اگر ادا کر دیے جائیں تو اس کے بعد انسان کے لیے لازماً جنت میں جگہ محفوظ اور نار جہنم ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ دین کی تعلیمات پر نگاہ رکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ رویہ سچی دینداری اور فلسفہ دین کی موت ہے۔ دینی تعلیم کا خلاصہ فکر آخرت ہے جس میں ایک انسان قدم قدم پر محتاط زندگی گزارتا ہے۔ وہ مسجد میں ہی خدا کا بندہ نہیں بنتا، بلکہ اپنے دفتر، گھر، سڑک اور دکان، غرض ہر جگہ خدا کا بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے۔
اس کے لیے دین محض ایک ثقافتی مظہر اور دینی شاعر کی پابندی کوئی رسم و عادت نہیں رہتی، بلکہ ان کے ذریعے سے وہ اپنے روحانی، حیوانی، عقلی اور اخلاقی وجود کا تزکیہ کرتا اور انہیں پاکیزہ تر بناتا ہے۔ اس کے برعکس ایک دنیا پرست مسلمان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر دینی اعمال کو محض ایک رسم و عادت کے تحت اختیار کرتا ہے، جن کا کوئی اثر اس کے کردار، اخلاق، عادات اور معاملات میں ظاہر نہیں ہوتا۔ چنانچہ ان سب کے ساتھ وہ اخلاق و کردار کی ہر گندگی میں اسی طرح لتھڑا ہوتا ہے جس طرح ایک دنیا دار شخص۔ ہمارا حال بلا شبہ اس سے کچھ مختلف نہیں۔ اخلاقی انحطاط۔ دنیا پرستی کے فتنے نے ہمیں بدترین اخلاقی زوال سے دوچار کر دیا ہے۔ معاشرے کو مستحکم رکھنے والی ہماری اعلیٰ اقدار ماضی کا ایک قصہ بن کر رہ گئی ہیں۔ معاشرے میں اس وقت اگر کوئی قدر پوری قوت کے ساتھ زندہ ہے تو وہ صرف زر پرستی کی قدر ہے۔ دنیا پیسے سے ملتی ہے، چنانچہ لوگ پیسہ کمانے کو زندگی کا واحد مقصد قرار دے دیتے ہیں۔ اس دھن میں لوگ حلال و حرام، خیر و شر اور نیک و بد کے ہر امتیاز کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس معاملے میں صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ مذہبی پابندیوں کا لحاظ تو دور کی بات ہے، عام انسانی اخلاق جن سے غیر مسلم بھی پہلو تہی نہیں کرتے، لوگوں کے لیے بے معنی ہو چکے ہیں۔ بازار میں دستیاب کسی شے کے متعلق ہم یہ بات اعتماد سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ ملاوٹ سے پاک ہے۔ اس معاملے میں ہماری بے حسی اس درجے میں پہنچ چکی ہے کہ غذا اور دوا جیسی اشیاء بھی، جن پر زندگی اور موت کا انحصار ہے، اور دنیا کے کسی مہذب ملک میں ان چیزوں میں ملاوٹ کا تصور نہیں کیا جا سکتا، ہمارے ہاں خالص نہیں ملتی۔ رشوت نے ہمارے ہر قانون کو عملاً غیر مؤثر کر دیا ہے۔ جس معاشرے میں ہر ناجائز کام رشوت دے کر ممکن ہو اور رشوت کے بغیر کوئی جائز کام ممکن نہ ہو، وہاں قانون اور ضابطے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، مگر ہمارے ہاں مال و دنیا کی خاطر کسی کی بھی جان، مال اور عزت و آبرو کو نقصان پہنچانا ایک بہت معمولی بات ہے۔ ہر ظلم، ہر خیانت اور ہر ناجائز کام جس سے پیسہ مل سکتا ہو، ہم بلا جھجک اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس صورتحال کا سب سے زیادہ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ یہ انحطاط کم ہونے کے بجائے روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال اگر تبدیل نہ ہوئی تو اس کے بدترین نتائج پورے معاشرے کو بھگتنے پڑیں گے۔ عیش پرستی کا فروغ۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں کے سامنے آخرت کا جو نصب العین رکھتا ہے، اس کا لازمی تقاضا ہے کہ انسان کی توجہات اور اس کے وسائل کا بیشتر حصہ آخرت کے لیے صرف ہو۔ ہر چند کے دین کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی ضروریات کا گلا گھونٹ دے اور اپنے ذوق جمال کو مردہ کر دے، مگر آخرت پسندانہ سوچ کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنے مال کا ایک بڑا حصہ آخرت کی ابدی زندگی کے لیے بچا کر رکھے۔ اس کے برخلاف دنیا پرست انسان کی سوچ صرف اس دنیا تک محدود ہوتی ہے، اسی لیے وہ اسی کو سنوارنے اور سجانے کی فکر میں رہتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ دور حاضر کا میڈیا دنیا کو اس قدر حسین بنا کر دکھاتا ہے کہ انسان بے اختیار اس بت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ زمانہ قدیم کا ایک شہنشاہ جن نعمتوں کا تصور نہیں کر سکتا تھا، میڈیا آج کے انسان کے سامنے اس کی تصویر کشی اس طرح کرتا ہے کہ انسان ان کے تصور میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ سیر و تفریح، کھانا پینا، تنگ اور کم لباسی کا پیکر خوبصورت اداکارائیں اور ماڈلز، عالی شان محلات اور شاندار گھر، نئے ماڈل کی چمکدار گاڑیاں، قیمتی فرنیچر، انگریزی درسگاہوں میں اولاد کی تعلیم، زندگی کو حد درجے سہل و آسان بنا دینے والی مشینوں اور اشیاء تعیشات کی کثرت، بس یہی کچھ اس کی زندگی کا مقصد بن کر رہ جاتا ہے۔ اس صورتحال کے نتیجے میں ہمارے ہاں معیار زندگی بلند کرنے کی ختم نہ ہونے والی ریس شروع ہو گئی ہے۔ ہوس زر کا مرض جو بالعموم خوشحال طبقات تک محدود ہوتا ہے، معاشرے کے گھر گھر میں پھیل چکا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک طرف وہ اخلاقی بگاڑ پیدا ہوا جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا، اور دوسری طرف اسراف، نمود و نمائش اور عیش پرستی جیسے امراض معاشرے میں عام ہو گئے ہیں۔ یہ امراض ہمارے معاشرے کو کمزور کر رہے ہیں
اور قوم میں داخلی اور خارجی چیلنج کا سامنا کرنے کی صلاحیت بتدریج ختم ہو رہی ہے۔ یہ رویہ کسی بھی قوم کو آخرکار تباہی سے دوچار کر دیتا ہے۔ انسانی اقدار اور رشتوں کی کمزوری۔ زرپرستی نے نفسا نفسی کی ایک ایسی کیفیت ہمارے معاشرے میں پیدا کر دی ہے جس میں رشتے ناطے کمزور اور اعلیٰ انسانی اقدار مردہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ملک و ملت سے وفاداری جو ہر دور میں مسلمہ انسانی قدر رہی ہے، جس طرح ہمارے ہاں پامال کی جاتی ہے، دنیا میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ ہمارے اجتماعی ادارے جن سے ملک و قوم کی ترقی وابستہ ہوتی ہے، لوٹ کھسوٹ کا سب سے بڑا مرکز بن چکے ہیں۔ اپنے مالی مفادات کی خاطر پوری قوم کے مفادات کو بیچ دینے والے وہ لوگ ہیں جنہیں قوم نے قیادت کے منصب پر فائز کیا تھا۔ یہ معاملہ صرف خواص تک ہی محدود نہیں، عام لوگوں میں بھی امانت، دیانت، سچ، عدل، ایثار، ہمدردی اور دیگر اخلاقی تصورات بے حد کمزور ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ کروڑوں کے گھر بناتے ہیں اور اسی معاشرے میں غربا علاج کے پیسے نہ ہونے کی بنا پر مر جاتے ہیں۔ یہاں لوگ اپنی اولاد کی تعلیم پر لاکھوں روپے صرف کرتے ہیں اور قوم کی اکثریت کو ابتدائی تعلیم کی سہولت بھی میسر نہیں ہے۔ لوگ ہر سال نئے ماڈل کی گاڑی بدلتے ہیں اور غریبوں کی بچیاں تنگ دستی کی بنا پر بن بیاہ ہی رہ جاتی ہیں۔ لوگ دن بھر مال کمانے کی جدوجہد کرتے ہیں اور شام کو تھکن اتارنے کے لیے ایسے تفریحی پروگرام دیکھتے ہیں جو قلب و نظر کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ اسی بنا پر ہم شرم و حیا کے ان تصورات سے محروم ہو رہے ہیں جو ہمارا بہت قیمتی اثاثہ ہیں۔ دنیاوی مشغولیات ہمیں اولاد کی تربیت کا موقع نہیں دیتی، جس کے بعد میڈیا ان کے معصوم ذہنوں میں دنیا بھر کی غلاظت انڈیل دیتا ہے۔ نئی نسلوں کی تعمیر کرنے والے اساتذہ اب پیسے لے کر پڑھانے والے ملازم بن گئے ہیں، وہ ملازم جو صرف تنخواہ لیتے ہیں، تربیت نہیں کرتے۔ معیار عزت و شرافت میں تبدیلی۔ عزت و شرافت کے ہمارے معیار اب روپے پیسے سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ کیا یہ المیہ نہیں ہے کہ ایک صاحب کردار، صاحب علم و فضل شخص کو معاشرے میں وہ مقام نہ ملے جس کا وہ مستحق ہو، مگر ایک حرام خور کو دولت کی بنا پر معاشرے میں بلند مقام حاصل ہو جائے؟ لوگوں کی عزت اس بنیاد پر کی جائے کہ وہ کہاں رہتے ہیں، ان کے مالی حالات کیسے ہیں، وہ کس گاڑی میں سفر کرتے ہیں۔ نوجوان جو کسی قوم کا اثاثہ اور مستقبل کا سرمایہ ہوتے ہیں، اس معاشرے میں اپنے مستقبل کا تعین صرف اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ کس شعبے میں زیادہ پیسے ہیں۔ ہمارے ہاں اب لوگ رشتے ناطے کرتے وقت خاندانی شرافت اور اخلاقی حیثیت پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ ان کا معیار اکثر حالات میں صرف لڑکے کا مالی استحکام ہوتا ہے۔ اسی طرح لڑکی کا جہیز سسرال میں اس کی عزت و شرافت کا ضامن ہوتا ہے، اور جس سے محرومی کی تلافی اس کے کردار اور اخلاق کی کوئی خوبی نہیں کر سکتی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ صرف یہ معیار بدلے ہیں، بلکہ ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ جو شخص مال و دولت میں پیچھے ہے وہ دراصل خدا کی ناراضگی کا شکار ہے، اور جو خوشحال ہے وہ اللہ کی رحمت دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے۔ بلا شبہ یہ تصور انتہائی قابل مذمت ہے جو دین کے اس فلسفہ آزمائش سے ٹکراتا ہے جو ہم اوپر بیان کرائے ہیں۔ قلبی سکون اور وقار سے محرومی۔ انسان اصلاً روحانی وجود ہے۔ مادی ضروریات کی تسکین اس کے وجود کی بقا کے لیے ضروری ہے، مگر ذہنی سکون کے لیے وہ روحانی وجود کی تسکین چاہتا ہے۔ یہ تسکین روپے پیسے اور اشیاء تعیشات کے انبار میں نہیں ملتی۔ یہی سبب ہے کہ ہم ذہنی سکون کی اس دولت سے جو انسان کی ہر تگ و دو کا حاصل ہوتی ہے محروم ہیں۔ چیزوں کی دوڑ میں لگ کر ہم اس قلبی آسودگی سے قطعاً محروم ہو چکے ہیں جو ایک سچے خدا پرست کی زندگی کو بہت سہل و آسان کر دیتی ہے۔ اجتماعی سطح پر ہم اس شے سے محروم ہیں جسے دنیا عزت اور وقار کے نام سے جانتی ہے۔ ہم اپنے سیاسی فیصلوں میں خود مختار ہیں، نہ معاشی پالیسیوں میں۔ بعض مسلمان ملک دنیا کی امیر ترین اقوام میں سے ہیں، مگر دنیا میں وہ اتنے ہی بے وقت اور بے حیثیت سمجھے جاتے ہیں۔ اس کا سبب بھی یہ ہے کہ حقیقی عزت و وقار اخلاق اور کردار کی بلندی سے ملا کرتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں دنیا پرستی کا سیلاب اصول و اخلاق کی ہر عظمت کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا ہے۔
طبقاتی کشمکش۔ زرپرستی کا لازمی نتیجہ دولت کی غیر مساوی تقسیم ہے، جس کے نتیجے میں کچھ لوگ امیر سے امیر تر اور اکثریت غریب تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک غریب نوجوان جب خود کو بنیادی ضروریات سے بھی محروم اور دوسروں کے پاس مال کے انبار دیکھتا ہے تو اس میں مجرمانہ ذہنیت جنم لیتی ہے۔ اس کے اندر وہ احساس محرومی پیدا ہوتا ہے جو معاشرے میں ایک چور، ڈاکو اور بدعنوان شخص کو جنم دیتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو معاشرے کا امن و سکون غارت کر دیتے ہیں۔ غربت کی ماری لڑکیاں جب اپنے گھروں سے نکلتی ہیں تو دولت کی چکا چوند انہیں حیا کے راستوں سے بھٹکا دیتی ہے۔ بعض کے پاس تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا کہ اپنا جسم بیچ کر اپنے خاندان کی ضروریات پوری کریں۔ بڑے بڑے عالیشان بنگلوں کی کثرت، چمکتی دمکتی گاڑیوں کا ازدحام اور خوشنما لباس پہنے خوشحال لوگوں کا نظارہ جب وہ غریب کرتے ہیں جنہیں جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے بھی وسائل دستیاب نہیں، تو اس کے نتیجے میں ایک زبردست طبقاتی کشمکش جنم لیتی ہے۔ نفرت، غصہ اور انتقام کی یہ آگ آہستہ آہستہ سلگتی ہے اور ایک روز پورے معاشرے کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ نتائج۔ دنیا پرستی اہل مغرب میں بھی موجود ہے، مگر وہ ہماری طرح الہامی ہدایت کے امین ہیں نہ انہوں نے دنیا پرستی کے نتیجے میں وہ معاشی، اخلاقی اور سماجی مسائل اپنے معاشرے میں پیدا ہونے دیے جن کا آج ہم شکار ہیں۔ ان تمام معاملات میں اہل مغرب کا رویہ ہم سے اچھا ہے۔ صرف صنفی معاملات میں وہ انحراف کا شکار ہوئے، مگر ہمارے ہاں تو زندگی کا ہر شعبہ اس سے متاثر ہو چکا ہے۔ اصحاب رسول کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت یعنی بہترین گروہ قرار دیا تھا، مگر ہم لوگ تو شر امت بدترین گروہ ثابت ہو رہے ہیں۔ ایسے میں کیا عجب کہ ہم خدا کے عذابوں کی زد میں اور عزت و وقار سے محروم ہیں۔ دوسری طرف تعیشات میں مبتلا، اخلاقی طور پر زوال پذیر اور طبقاتی کشمکش کا شکار معاشرے کے لیے تاریخ کوئی اچھا پیغام نہیں دیتی۔ ایسے معاشرے کا استحکام مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال اس لکڑی کی طرح ہے جسے دیمک لگ چکی ہے۔ بظاہر وہ مضبوط لگتی ہے، مگر اصلاً وہ ایک دھکے کی مار بھی نہیں سہ سکتی۔ ہمارا معاشرہ بھی کم و بیش ایسا ہی بنتا جا رہا ہے۔ اگر اصلاح احوال کی کوشش نہ کی گئی تو اب بہت زیادہ دیر نہ لگے گی کہ اس کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ قوموں کی زندگی میں 20-25 سال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے اپنا رخ درست نہیں کیا تو اس سے زیادہ مہلت ہمارے پاس اب نہیں ہے۔ اس وقت میں دیر سویر ہو سکتی ہے، مگر یہ انجام متعین ہے۔ ہم یہ پیشگوئی کسی علم غیب کی بنیاد پر نہیں کر رہے۔ یہ نوشتہ دیوار ہے جو قرآن اور تاریخ کے ہر طالب علم کو معلوم ہے۔ تاریخ دہرانے کا تو یہ موقع نہیں، البتہ ایک قرآنی آیت ہم نقل کیے دیتے ہیں جو بتاتی ہے کہ جب معاشرے کے اہل ثروت قارون کی طرح زمین میں فساد پھیلانے لگے اور عوام الناس ان کی اصلاح کے بجائے ان کے مقام و مرتبے کو اپنا آئیڈیل قرار دے دیں تو قوم کی بربادی یقینی ہو جاتی ہے۔ اور جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ اس میں فساد شروع کر دیتے ہیں، پس ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے اور انہیں برباد کر ڈالتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 61۔ کیا دنیا کی نعمتیں شجر ممنوعہ ہیں؟ اس مسئلے کا حل بیان کرنے سے پہلے اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے کہ کیا یہ دنیا اور اس کی نعمتیں بالکلیہ ممنوع ہیں؟ کیا ایک مسلمان کی زندگی ہر نعمت اور مسرت سے خالی ہونی چاہیے؟ کیا حسن و زیبائش، لطف و لذت، چین و سکون اور راحت و آرام پہنچانے والی چیزوں کا استعمال مسلمانوں کے لیے برا ہے؟ یقیناً یہ بات نہیں۔ اوپر قارون کے قصے میں ہم نے دیکھا کہ اسے نصیحت کی گئی کہ مال کا اصل مقصد تو آخرت ہی کا حصول ہونا چاہیے، مگر دنیا سے بھی اپنا حصہ نہ بھولو۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ سے آخرت کے ساتھ دنیا کی بھلائی بھی مانگنی چاہیے۔ سورۃ البقرہ آیت 102۔ خدا کی نعمتیں اور زینتیں آخرت کی طرح دنیا میں بھی مسلمانوں کے لیے ہیں۔ سورہ اعراف آیات 13-23۔ اسی طرح مال اس دنیا میں انسانوں کے قیام و بقا کا ذریعہ ہے۔ سورہ نساء آیت 5۔ قرآن جگہ جگہ یہ بتاتا ہے کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے انسان بڑے درجات حاصل کر سکتا ہے۔
دین کی یہ تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ مال برا ہے نہ دنیا، دولت مند ہونا قابل مذمت ہے نہ دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا۔ برائی اس میں انہماک، اسے مقصد زندگی بنا لینے، اس کی وجہ سے آخرت کو بھولنے، اسے معیار عزت بنا لینے اور اس کے لیے مذہب و اخلاق کی ہر قدر کو پامال کرنے میں ہے۔ راہ نجات، فکر آخرت۔ ہم آغاز مضمون میں کہیں بیان کر چکے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دنیا کے اس فتنے سے ہمیں خبردار کر دیا تھا۔ قرآن و حدیث دنیا پرستی کی مذمت سے بھرے پڑے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دینی تعلیمات بالخصوص قرآن کریم کے مطالعے کو اپنی زندگی کا جز بنائیں۔ قرآن سب سے بڑھ کر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ دنیا کی زندگی اور اس کی کامیابی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں رکھتی۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر خدا کو یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ دولت کی ہوس میں سب لوگ خدا کے نافرمان ہو جائیں گے تو وہ کفار کے گھر بار، در و دیوار اور ساز و سامان سب کو چاندی اور سونے کا بنا دیتا۔ سورہ زخرف آیات 33 تا 34۔ قرآن کا یہ پیغام کہ آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اس کے ہر صفحے پر نقش ہے۔ یہ خدا کے ہر پیغمبر کی تعلیم کا خلاصہ اور اس کی ہر کتاب کا موضوع رہا ہے۔ آج کے ہر مصلح کے لیے لازم ہے کہ وہ دین کے اس بنیادی پیغام کو عام لوگوں تک پہنچائے تاکہ مسلمان دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی سے ہمکنار ہو۔ ضروری ہے کہ لوگوں میں خدا کی ابدی بادشاہی یعنی اس کی جنت کی سچی طلب پیدا کی جائے۔ ہمارا عام مشاہدہ ہے کہ یہاں پا پیادہ شخص اسکوٹر کی، اسکوٹر والا گاڑی کی اور گاڑی والا بڑی گاڑی کی خواہش کرتا ہے۔ یہی معاملہ دیگر ہر چیز کا ہے۔ ہمارے دور کے مصلحین لوگوں کے اندر سے ترقی کی اس فطری خواہش کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ خدا ایسا نہیں کرتا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس خواہش کا رخ دنیا کے بجائے آخرت کی طرف مڑ جائے۔ دنیا کی اشرافیہ اور اہل ثروت گروہ میں شامل ہونے کے بجائے لوگوں میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ وہ خدا کے مقربین اور جنت کی اشرافیہ میں شامل ہوں۔ آپ پورے قرآن کی دعوت پڑھ لیں، وہ اس کے سوا انسان میں کوئی ذہن پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن کے اولین مخاطبین صحابہ کرام اسی ذہن کی حامل ہستیاں تھیں۔ ابو بکر و عمر کا انفاق، عبد الرحمن و عثمان کی سخاوت، علی اور ابو ذر کی سادگی، آخرت پر اسی ایمان کے مختلف مظاہر تھے۔ آخرت پر ایمان آدمی میں جو تبدیلی لاتا ہے اسے سمجھنے کے لیے قرآن کی اس آیت کو ملاحظہ فرمائیں۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے دن سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ سورہ قصص آیات 16 تا 20۔ آپ اندازہ کریں کہ جس شخص کے دل میں صرف اس ایک آیت پر پکا یقین ہو اس کی زندگی کس طرح گزرے گی۔ ایسا شخص مال کماتے وقت خدا کی اس نافرمانی کا خطرہ مول نہیں لے سکتا جس کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے۔ اس کے مال کا بہترین مصرف اپنی ضروریات پوری کر کے آخرت کی ابدی اور زیادہ بہتر زندگی کی آرائش و زیبائش ہوگی۔ وہ دنیا میں کسی بھی نعمت کے حصول کے لیے آخرت کو کبھی خطرے میں نہیں ڈالے گا۔ وہ دنیا کے گھر سے پہلے آخرت کے گھر کی فکر کرے گا اور دنیا کی گاڑی سے پہلے آخرت کی سواری کی سوچے گا۔ اخلاق باختہ عورتوں کے عریاں اور نیم عریاں وجود پر نگاہ ڈالنے کی وقتی لذت کے لیے وہ ان حوروں سے محرومی گوارا نہیں کرے گا جن کا چاند چہرہ، حسن دلکش اور ابدی شباب کبھی نہیں ڈھلے گا۔ گھر والوں کی ضروریات اور خواہشات اسے کبھی کسی ایسے راستے پر نہیں لے جا سکتی جو آخر کار جہنم کی دہلیز تک جا پہنچتا ہو۔ بیوی بچوں سے اس کی محبت اسے مجبور کرے گی کہ وہ انہیں بھی جنت کے راستوں کا مسافر بنائے، ان کی تربیت کرے، انہیں وقت دے، انہیں بتائے کہ جینا تو صرف آخرت کا جینا ہے، کامیابی تو صرف جنت کی کامیابی ہے۔ یہ دنیا دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں،
جہاں ہم سے پہلے بھی بے گنتی لوگوں کا امتحان ہوا اور ہمارا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ چند برسوں کی بات ہے، نہ ہم رہیں گے نہ امتحان کے یہ سب رازماں لمحے۔ کچھ ہوگا تو خدا کی رحمت ہوگی، اس کی جنت ہوگی، ختم نہ ہونے والی نعمتیں ہوں گی، عزت و اکرام کی رفتیں ہوں گی، لہجوں میں وقار ہوگا، چہروں پر نکھار ہوگا، صالحین کی پاکیزہ قربت ہوگی، دوست احباب کی پرلطف صحبت ہوگی، ہیرے جواہرات کے محلات ہوں گے، مشک و عنبر کے باغات ہوں گے، سندس و حریر کی آرائش ہوگی، یاقوت و مرجان کی زیبائش ہوگی، دودھ و شہد کی نہریں ہوں گی، مائع مصفا کی لہریں ہوں گی، سونے چاندی کے شجر ہوں گے، آب و شراب کے ساغر ہوں گے، فرشتوں کے سلام ہوں گے، مرغ و ماہی کے طعام ہوں گے۔ غرض عیش و سرور اور حور و خدام کی یہ ابدی دنیا، آب و شراب اور قصر و خیام کی یہ ابدی دنیا، جاہ و حشم اور لذت و انعام کی یہ ابدی دنیا، چین و سکون اور لطف و اکرام کی یہ ابدی دنیا وہ دنیا ہوگی جہاں کوئی دکھ نہ ہوگا، کوئی غم نہ ہوگا، کوئی مایوسی نہ ہوگی، کوئی پچھتاوا نہ ہوگا، کوئی محرومی نہ ہوگی، کوئی محدودیت نہ ہوگی۔ بد نصیب وہ نہیں جسے فانی دنیا نہیں ملی، بد نصیب وہ ہے جسے یہ ابدی دنیا نہیں ملی۔ جنت کے اس بیان پر مضمون کو ختم کرتے ہوئے خیال آتا ہے کہ شاید ایسے ہی احساسات کے ساتھ اقبال نے کہا ہوگا: حقیقت پہ ہے جامع حرف تنگ، حقیقت ہے آئینہ گفتار زنگ، فروزاں ہے سینے میں شمع نفس، مگر تاب گفتار کہتی ہے بس، اگر یکسر منہ برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم۔ عوام الناس کی سہولت کے پیش نظر اشعار کی تشریح پیش خدمت ہے۔ الفاظ حقیقت کا درست بیان نہیں کر سکتے، جیسے کہ تنگ ہو جانے والے کپڑوں سے جسم کا درست اندازہ نہیں ہو سکتا۔ گویا حقیقت آئینے کی طرح شفاف ہے اور گفتار زنگ کی طرح اسے خراب کر دیتا ہے۔ میرے سینے میں سانس کی آمد و رفت جاری ہے، مگر اب میری قوت گویائی جواب دے چکی ہے۔ یہ میری آخری حد ہے۔ میں اگر بال برابر بھی اس سے اوپر اٹھا تو نور حق کی تجلی مجھے جلا کر خاکستر کر دے گی۔ جہاں رہیے اللہ کے بندوں کے لیے باعث آزار نہیں، باعث رحمت بن کر رہیے۔ اگلی ملاقات تک اللہ نگہبان۔